بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 23 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض کے مدائن الفاد محلے میں الاسکان اسٹریٹ پر مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ جھگڑا گاڑی کی مرمت کے دوران ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے الاسکان اسٹریٹ پر واقع ورکشاپ میں گاڑی کی مرمت کرائی تھی۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی اجتماعی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ پولیس کو مداخلت پھر کرنا پڑی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جھگڑے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ واقعے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سبق کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی تک جھگڑے کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ گاڑی کی مرمت کے دوران کیوں جھگڑا ہوا ہے۔ ذمہ دار گاڑی کا مالک تھا یا ورکشاپ کے کارکن صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے بدھ کو نے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال اس سے نمٹنے کی حکمت عملی کے حوالے سے گردش کرنے والے کئی اہم سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق الجدعان نے بتایا کہ وزارت خزانہ سعودی معیشت کی ضرورتوں کا ہر پہلو سے جائزہ لے رہی ہے۔ وبا سے پیدا شدہ مسائل سے نکلنے کے لیے مطلوبہ تعاون دیا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس لگانے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی تیاری میں خاصا وقت لگتا ہے۔ فی الوقت انکم ٹیکس کی کوئی اسکیم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ جولائی 2020 کے اعداد و شمار اور اقتصادی بہتری کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ ٹال گیا ہے، ابھی تک منظرنامہ صاف نہیں ہوا ہے۔ الجدعان نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ سعودی معیشت میں کساد بازاری کی رفتار 6.8% سے یقیناً کم ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقامی سیاحت کی شروعات سے جولائی کے دوران سعودی عرب میں سیاحت میں اضافہ ہوا ہے۔ الجدعان نے مزید یہ بھی بتایا کہ دسمبر کے حوالے سے بجٹ میں اخراجات کی بابت جو کچھ کہا گیا ہے وہ سال رواں کے آخر تک تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کا یہ قوی امکان ہے، البتہ بعض سرکاری اداروں کی ازسرنو نجکاری ہوگی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سعودی عرب میں اس سال اندرون ملک سے طے شدہ پروگرام سے کہیں زیادہ قرضے لے لیے ہیں۔ 4 دن سے لاپتہ شہری کی لاش صحرا سے مل گئی ہے۔ ریاض کے علاقے میں وسیع صحرا کے وسط میں ایک 40 سالہ سعودی باشندے کی لاش سجدہ کرنے کی حالت میں ملی ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق یہ شخص گزشتہ 4 دن سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ جب یہ پتہ چلا تو اس کی ہتھیلیاں اور پیشانی ریت میں دنسی ہوئی تھی، جیسا کہ یہ کافی دیر سے سجدہ کی حالت میں رہا ہو۔ ریسکیو ٹیم نے اس شخص کی گاڑی تلاش کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی، جس کے بعد سینکڑوں صارفین نے آن لائن اس کی بازیابی کی دعا بھی کی تھی۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک شخص جس کا نام حمود الجیلان بتایا جاتا ہے اپنے گھر واقع وادی دواسہ سے گزشتہ 4 دنوں سے لاپتہ تھا۔ پولیس اس 40 سالہ شخص کو گزشتہ 4 دنوں سے صحرا میں مسلسل تلاش کر رہی تھی۔ مقامی میڈیا نے یہ بتایا کہ ریسکیو ٹیمیں اس سے قبل دور دور تک پھیلے صحرا میں حمود الجیلان کی گاڑی سے چند میٹر دور سے گزر گئی تھی۔ سعودی کابینہ نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مائع قدرتی گیس منصوبے کے متعلق پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے وزیر توانائی کو یہ ذمہ داری تفویض کر دی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر توانائی خود یا ان کے نمائندے اس ضمن میں حتمی مفاہمت کے مسودے پر دستخط کے بعد کابینہ سے منظوری لیں گے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال ریاض سے کابینہ کے ویڈیو اجلاس کی صدارت کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ نے سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے متعلق رپورٹوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ رپورٹیں مملکت میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز، متاثرین کی صحت اور نگہداشت، مملکت بھر میں ہسپتالوں، ہیلتھ سینٹروں اور اسپیشلسٹ کلینک کی تازہ صورتحال اور اعداد و شمار پر مشتمل تھی۔ رپورٹوں سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس سے متاثرین کا پتہ لگانے اور ان کے علاج میں سعودی عرب بین الاقوامی تناسب سے 3 گنا بہتر ہے۔ کابینہ نے اس بات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیش کی اسکیموں، مختلف خدمات اور سہولتوں کے تسلی بخش نتائج نمودار ہو رہے ہیں۔ کابینہ نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اب تک مملکت بھر میں کرونا وائرس کے 20 لاکھ سے زیادہ لیبارٹری ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔
جبکہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران سعودی ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں بستروں کی تعداد میں تسلی بخش بھی اضافہ ہوا ہے۔ سعودی کابینہ کو نے حج موسم میں شریک سرکاری اداروں کی تیاری، کاوشوں اور سیکیورٹی خدمات اسکیموں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری سہولتیں شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر حج میں آسانیاں مہیا کرنے اور حاجیوں کے لیے امن و سلامتی کے انتظامات کے تحت فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت اور رکن کابینہ قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر عصام بن سعد نے اجلاس کے بعد ایس پی اے کو بتایا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں سعودی عرب کی زیر صدارت G20 کے متعدد موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ اس امر کی طرف یہ توجہ مبذول کرائی گئی ہے سعودی عرب G20 کے قیادت کرتے ہوئے WTO کو عروج کی نئی منزلوں تک پہنچائے گا، اس سلسلے میں عالمی کاوشوں کا بھی ساتھ دے گا۔ اقتصادی شرح-نمو اور پائیدار ترقی کے لیے WTO کے اہم کردار کی بابت G20 کے رکن ملکوں کی حکمت عملی کا شفاف جامع تصور ترتیب دے گا۔ اس سلسلے میں اس امر کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ G20 کی عادت کے تناظر میں پیرس فورم کے ایجنڈے میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں انہیں آگے بڑھانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔